بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں۔ ٹورنٹو 360 اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے، ان سے آپ متاثر بھی ہوتے ہوں گے، کئی لوگوں سے آپ کو ملنے کی خواہش ہوتی ہوگی اور ان سے ملتے ہوں گے تو بہت کچھ آپ کو حاصل بھی ہوتا ہوگا۔ ایک ایسا نام ہے جو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جو ہے ان سے لوگ ملنے کے مشتاق رہتے ہیں، اور ملتے ہیں تو متاثر بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل بھی ضرور کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی ملاقات کروائی تھی بابا محمد یحییٰ خان۔ اپنے حلیے سے اور اپنی گفتگو سے بالکل یکتا ہے، اپنا ایک ان کا جو ہے کہہ لیجیے اسٹیچر ہے، اور اس پہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات ان سے سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کیسے ہیں؟ بابا جی کئی دفعہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بزرگ ہیں، جن کو ہم بابا بھی کہتے ہیں، ان سے تعلق جب ہوتا ہے تو انسان صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ بابا جی کو دم درود دسو، کو وظیفہ دسو، کو ایسی بات کرو۔ آپ دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، فطرت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جو ضروری ہے۔ جو خود اپنے آپ کو پا لیتا ہے وہی آگے کچھ پا سکتا ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پائیے اور اس کے بعد پھر آپ دنیا کو، دوسروں کو پا سکتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا محی یحییٰ خان صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ بابا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آج بھی آپ کے روبرو ہوں۔ آپ سے مل کے مجھے بےحد خوشی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو لگی لپٹی بات کرتے ہیں اور کسی مخصوص بات پہ بات نہیں کرتے۔ الحمدللہ آپ سے مل کے خوشی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بات کر کے خوشی ہوتی ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بےحد خوشی ہوئی کہ مجھے آپ کی زیارت ہوئی، مجھے آپ نے مدعو فرمایا، مجھے آپ سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا، اور اپنے ان بھائیوں سے بات کرنے کا موقع ملا جو دیار غیر میں یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ ان کے لیے آگہی کے کئی باب جو ہیں وہ کھولتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورنٹو 360 ٹیلی ویژن بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی اور بڑی مثبت قسم کی خدمات انجام دے رہا ہے، جن سے ہم سب لوگ بلکہ دنیا بھر کے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، یہ ہمارے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا، بہت سی ایک تو بنیادی سوال ہیں آپ سے، وہ درمیان میں ہوتے رہیں گے۔ ابھی آپ نے بات کی فیض کی، فیض کیا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے، اور کیا ہر شخص سے فیض حاصل ہو جاتا ہے؟ یہ ایک مخصوص لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے جو ادب میں بھی موجود ہے اور روحانیت میں بھی موجود ہے اور مادیت میں بھی موجود ہے۔ صحیح۔ ایک لفظ ہے فائدہ۔ یار اس شخص سے ملو تو آپ کو بےحد فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ دوا جو ہے اس کا آپ استعمال کر لیجئے فائدہ تو ہوگا۔ اس عارضے میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ ایک لفظ ہے فیض، یہ ایک مخصوص لفظ ہے، اور یہ ایک روحانیت کی اصطلاح بھی ہے کہ مجھے فیض وہاں سے نصیب ہوا، مجھے فیض وہاں سے ملا، اور فائدے کی بات وہاں پہ نہیں ہوگی، فیض کی بات ہے، فیض کی بات ہوگی۔ تو یہ فیض جو ہے یہ اللہ والے اس طریقے سے بانٹتے ہیں جیسے کوئی صاحب علم بانٹتا ہے۔ تو یہ جو فیض ہے، جیسے شاعری میں آپ دیکھ لیجئے کہ فیض احمد فیض سے، تو یہاں پہ لفظ فیض 2 دفعہ آیا۔ تو ان کا فیض تو ہوگا، 2 دفعہ آیا فیض لفظ استعمال ہوا۔ تو امجد اسلام امجد، جی ہاں 2 دفعہ میرے 2 دفعہ آیا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ فیض صاحب سے جب بھی کوئی بات ہوئی، اس لیے کہ ایک تو وہ میرے شہر کے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بچپن ہی سے فیض صاحب کو دیکھتا آیا، ان کے گھرانے سے ہمارے تعلقات تھے، ذاتی تعلقات تھے، اور فیض صاحب سے میرا علمی تعلق تھا۔ تو میں ہمیشہ فیض صاحب سے یہ کہ اگر مجھے فیض ملا تو فیض احمد فیض صاحب سے ملا۔ اب دیکھیے فیض
کہ آگے آگے لفظ احمد آیا ہے جی، میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، صحیح ہے، تو فیض احمد فیض، صحیح، امجد اسلام سلام، امجد. اب ہاں، دیکھیے کیا خوبصورت ہے جی. صحیح، بالکل درست. تو یہ چیزیں اچھا، سیالکوٹ سے آپ کا ظاہر تعلق ہے، میرے خیال 30s میں آپ کی پیدائش ہے، اس کا پہلے بھی ذکر جی کیا جی ہے نہیں، پھر آپ کا تعلق علامہ اقبال، اس پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں سبحان اس اللہ حوالے سے کہ جی یہ فخر ہے مرشد جو آپ کو ظاہر ہے انہوں نے بہت کم عمری، آپ کی 9 عمری تھی، بالکل جی ہی شیرخواری بچپنا تھی بتایا بلکہ کہ جب جی آپ نے ان جی کو، لیکن وہ فیض والی بات ہے، فیض تو پھر ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ فیض تو آ گیا آپ کے پاس اور فیض صحیح جو ہے وہ آگے چلتا جا رہا ہے. ہے. قبروں سے، مزاروں سے فیض ملتا ہے، لوگ ہم اکثر دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ، اور ایک جو ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی اتنا ملتا ہے کہ سوچ نہیں سکتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں بالکل وسیع اس پہ صاحب بحث کرتے ہیں. میں عرض کروں آپ سے، قبریں، مزار، لحد، مقبرے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. فیض تو ایک ایسے جانور سے بھی ملتا ہے کہ جس جانور کا نام ہم لینا پسند نہیں کرتے، یا ان کریچر سے بھی ملتا ہے کہ جن کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، لیکن فیض ان کا بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے. لیکن بات علم کی ہے کہ ہم نہیں جان پاتے کہ ہمیں ایک چونٹی سے کیا فیض مل رہا ہے، ایک چوہے سے کیا فیض ملتا ہے، اور دیوار کے اوپر چلنے والی وہ جو چھپکلی کرلی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے کیا فیض ہوتا ہے. اگر ہم جان پائیں کہ ان کریچر سے ہمیں کتنا فیض ملتا ہے تو ہم فیض لفظ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ مجھے جائیں گے یاد کہ انسان سے فیض کس کیا طرح سے مل سکتا ہے اور قبروں سے فیض کیسے ملتا ہے. اب اب مجھے علم نہیں میں صحیح طرح اس کو بیان کر پاؤں کہ نہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب کریم سے کہا کہ چھپکلی کو کیوں بنایا، تو اللہ رب کریم نے کہا کہ چھپکلی یہ پوچھ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو کیوں جو ہے وہ پیدا کیا. سبحان اللہ. تو یہ مطلب ظاہر ہے کوئی چیز خدا رب کریم نے بغیر ضرورت کے تو پیدا ہی نہیں کی نا، کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ یا فیض ہے جس کی وجہ سے اس کو پیدا کیا گیا. آپ خوب جانتے ہیں کہ ایک درخت کا سایہ جو ہے وہ اس سے آپ فیض یاب ہوتے ہیں. فیض اور چیز ہے. فیض کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ فیض اس چیز کو بھی ہم کہتے ہیں اور اس انعام کو بھی کہتے ہیں، اس عمل کو بھی کہتے ہیں جس کے متعلق ہم جان نہیں پاتے، جان نہیں سکتے، لیکن قدرت وہ ہمیں اس کا وہ ہم پہ مسلط کرتی ہے، ہمیں عطا کرتی ہے، ہمیں بخشتی ہے. وہ فیض ہے. ایک مسافر سفر کے دوران ایک چشمے کے کنارے پہ آ کے بیٹھتا ہے، اپنی پیاس بجھاتا ہے، ایک درخت کے سائے کے تلے آگے بیٹھ جاتا ہے، ایک نرم زمین پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، ایک باغ میں آگے بیٹھ جاتا ہے. وہ اس کے پروگرام، اس کے شیڈول میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ لاتے ہیں، بٹھاتے ہیں انعام کے طور پہ. اور وہ فیض ہے کہ اس درخت نے وہ فیض اپنے سائے کا دیا، اپنی ٹھنڈک کا دیا، اپنے ثمر کا دیا، بالکل صحیح، اور اپنے سائے کا دیا. پانی بھی پیا انسان نے، بالکل. اچھا، یہ بڑی بات ہے، یہ خدا یہ وہ ہیں جو پرماننٹ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کیونکہ محبت کرتا ہے، خود تخلیق کیا ہے انسان کو اللہ رب کریم نے، تو ظاہر اس کو ملتی. ہم اب یہاں جب باہر آ کے دیکھتے ہیں تو جو انسانی رویے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات تھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، یہ بنیادی اسلام کے جو ہیں وہ اصول تھے. لیکن ہمارے جیسے میں بیک ہوم کی بات کرتا ہوں تو وہاں کم ہو گیا، یہاں اس کو زیادہ کر لیا. یہ جو انسانی رویے ہیں، یہ جو نفرت ہے، یہ جو حسد ہے، یہ اب بہت زیادہ پروان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے شکوے ہیں، لڑائیاں ہیں. یہ کیسے انسان ختم کر سکتا ہے؟ ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کی شاباش دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اوورآل ہم اپنے ارد گرد کے جو سرکل کو دیکھتے ہیں وہاں ہمیں یہ چیز زیادہ نظر نہیں آتی. بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے، بڑی اچھی بات ہے، مجھے لطف آیا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کچھ آپ سے بات کر سکوں. آپ کا علم مجھ سے بہت آگے ہے اور میں آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، الحمدللہ. اصل میں اگر آپ اس کائنات کی شکل کو دیکھیں، اس کی ضرورت کو محسوس کریں،
تو آپ محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عین انسان کی فطری ضروریات کے مطابق بنایا. ٹھیک. آگ پیدا کی، پانی پیدا کیا، ہوا پیدا کی، مٹی پیدا کی، سمندر پیدا کیے، آتش فشاں پہاڑ پیدا کیے. ابھی اس کے بارے میں گفتگو آپ سے ہو رہی ہے. آتش فشاں پہاڑ جو ہیں وہ آگ اگلتے ہیں، لاوا اگلتے ہیں، اور کئی کئی میل دور تک اس کی تمازن جو ہے وہ انسان کو جھنسا دیتی ہے. درخت ختم ہو جاتے ہیں، سڑکیں پگھل جاتی ہیں، بالکل درست. پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. اور میں نے دریائے نیل کو اس کے منبع پہ جا کے دیکھا کہ وہ سمندر کے اندر سے، جھیل کے اندر سے پانی اس طریقے سے تندوروں کی طرح، جس طرح سے حضرت نوح کے وقتوں میں جب وہ ہوا تندوروں سے پانی نکلتا، وہ اندر سے، جھیل کے اندر سے ایک آبشار پانی اگلتا ہے. بالکل وہی پانی ہے جو نیل کے ساتھ بہتا ہوا اسکندریہ تک پہنچتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کو انسان کی ضرورت کے مطابق اور اس کی فطری ضرورتوں کے مطابق ان چیزوں کو پیدا فرمایا. اب بات کیا پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں اسے کما کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ عین ہماری فطرت کے مطابق چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بات وہاں شروع ہوتی ہے کہ جب ہم ایک منظر کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ایک جمکٹا کھڑا ہے اور ایک میرے جیسا تھوڑ دل آدمی، بے علم آدمی ان سب کو پیچھے ہٹاتا تو آگے آگے کھڑا ہو جاتا. وہ اگلا آدمی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، میں تو کتنی دیر سے کھڑا ہوں، یہ آگے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور مجھے پیچھے دھکیل کے خود اس سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرتا. اصل میں یہ عین، وہ بھی عین فطرتی کام کرتا ہے، وہ بھی عین فطرتی بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اس میں یہ بڑا تھوڑ دلا ہے یہ انسان جو ہے، اور یہ مطلب ہے کہ اپنی فائدے کو بڑا دیکھتا ہے. اس میں تلون بڑا ہے، یہ قرآن فرماتا ہے، اس میں تلون بڑا ہے، یہ بھول بڑی جلدی جاتا ہے، یہ پھسلتا بڑا ہے، اور یہ خود غرض بڑا. پورے کے پورے قرآن میں آیتیں آ گئیں اس کے اوپر کہ انسان کے اندر کتنا تلون ہے، کتنا مطلب پرست ہے، کتنا اپنا سے. تو یہ چیزیں عین اس کی فطرت کے اندر ہیں اور یہ نکال نہیں سکتا. اور یہی اس کی بقا بھی ہے. جہاں پہ یہ اس کو نقصان پہنچتا ہے وہاں اس کی بقا بھی انہی چیزوں کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ یہ تخلیق ہے، اور تخلیق جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں نقص جو ہے وہ اس میں آتا رہتا ہے. مجھے ایک زمانے میں بڑا شوق تھا، بڑی بڑی فلموں کے اندر میرے اندر یہ بڑی چیز تھی کہ بڑی بڑی جو فلمیں بنیں ان فلموں کے اندر اس نے بھول بھلکڑی کہاں کی، اس نے غلطی کہاں کی، ڈائریکٹر نے یا اس ادارے نے. اور میں یہ باتیں بڑی عجیب سی میرے اندر تھی. فلم آن آئی، میں بچہ تھا، رتن سینما میں لگی لاہور کے اندر. مجھے نے کہا یار تو بڑا بنتا ہے، یہ ہے کہ میں تم کو 100 روپیہ انعام دوں گا. اس زمانے میں 1 روپے کی ٹکٹ ہوا کرتی تھی سینما، بڑے بڑے بینر لگے پائے. مجھے یہ بتاؤ گے اس فلم کے اندر نقص کیا؟ میں نے کہا میرا انعام بڑھاؤ تو میں شاید تمہیں بتا. میں نے بتایا اسے. بتانے کے بعد وہ کہتا ہے جی سارے بندوں کی ٹکٹیں میں دیتا ہوں، چلے دیکھتے ہیں، میں آپ کا دیکھتا ہوں جو آپ نے نقص مجھے بتایا. تو دیکھا اس نے تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا کہ کہنے لگا یار تیرے اندر یہ کیسی ایک چیز ہے. میں نے کہا میرے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر بہت ساری غلطیاں بھی اور بڑے سکم بھی پیدا فرمائے. تو انسان یہ جو ہے ان چیزوں کے درمیان اس کا جو سفر ہے یہی اس کی زندگی ہے چلتا ہے، اور یہی چیزیں. صحیح. اچھا اب آپ ماشاءاللہ سے 90 سال 30s میں آپ پیدا ہوئے، ماشاءاللہ اب 2021 آ گیا ہے. اتنے عرصے میں انسانوں سے تعلق ظاہر رہا آپ کا، اور مختلف لوگوں سے جو ہے وہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات سے بھی تعلق رہا ہے اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا فرق دیکھا آپ نے؟ اس ایک صدی تقریباً ہو گئی ہے، کیا چینج آئی ہے؟ کچھ فرق، مطلب ایک تو مشینی دور آ گیا نا، ہر چیز مطلب ہے کہ سطحی سی، لوگ فوری طور پہ دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. شاید
جو اندر جو آپ کا اندر ہے وہ شاید اتنا نہیں اس پہ کام کر رہا، اتنا باہر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو کیا بنیادی فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، آپ بڑے بالغ نظر ہیں اور پڑھے لکھے انسان ہیں اور تحقیق آپ کا ایک سبجیکٹ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ 4,500 سال پہلے جب اہرام کی تعمیر شروع ہوئی، آج کا سائنسداں، آج کا انجینئر، آج کا وہ انسان جو کائنات کی ایک ایک ذرے کا جس نے نمبر رکھ دیا اور نام رکھ دیا، سارے ستارے گن لیے اور آج تک وہ ہو گیا سلسلہ. کیا آج تک سمندر کی گہرائی عمیق کی گہرائی میں نہیں پہنچ سکا؟ فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ سمندر کی مچھلیاں کرتی ہیں. صحیح، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ سمندر کی مچھلیاں کرتی ہیں اور تعداد میں بھی یہ زیادہ ہے. اور آج تک انسان سمندروں کی گہرائی اور پنہائی کو سمجھ نہیں سکا. ساگر روئے لہریں شور مچائیں، یاد پیا کیا ہے. جو پیا جو ہے وہ اصل میں اللہ کو کہا گیا، پیا کا لفظ اللہ کو کہا گیا. حضرت آج تک کا انسان نہیں سمجھ سکا اپنی تمام تر سائنسی علوم کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ کہ احرام کیسے بنے. ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا. میرا بھی یہ سبجیکٹ رہا. میں نے زندگی کے اتنے سفر اور اتنی راتیں اور اتنے دن اور اتنی چیزیں میں نے مصر میں گزاری صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ یہ چیزیں ہیں کیا. اور ممیاں جو حنوط کی ہیں وہ ابھی اس کو نہیں کر رہی، ہزاروں سال پرانی بات ہے، ابھی تک ویسے کا ویسے موجود ہیں. اور میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا اور میں گہرائیوں میں جا کے دیکھا، میں نے اس کے اندر جا کے دیکھا، حتیٰ کہ میں پوری فیملی کے ساتھ اندر چلا گیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اٹھائے ہوئے. اور آج بھی میں وہیں رہتا ہوں اور جاتا ہوں اور میں وہیں پہ، میرا بسیرا بھی وہیں پہ ہوتا ہے. آج تک میں 2-4 چیزیں سمجھ ہی نہیں سکا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ارتقائی سفر ہے اور یہ جو دوسرا سفر ہے غرق ہونے کا، اور ہمارا جو ارتقاء کے مقابل جو سفر ہے ہمارا انسان کا، انسان آج تک نہیں. بہتر یہی ہے کہ یہ اس کے اور اس کے درمیان میں رہے. صحیح، اسی کی بقا اسی چیز میں ہے. اور یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہوتا رہے گا. جتنا یہ اوپر جائے گا اتنا ہی یہ نیچے جائے گا. جس حد تک انسان کو کہا گیا اس تک ہی سوچے اور اس کی بات باقی چھوڑ دے. جس طرح ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا، اس طرح بہت سی باتیں جو ہیں وہ خدا. اللہم صلی علی، میں سمجھتا ہوں اس سے یہی آپ کی ہر بات کا جواب ہے. خدا موجود بھی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا. شہرک سے قریب ہے. وارسی صاحب میرے دوست تھے، بڑا زندگی کا وقت گزارا میں نے ان کے ساتھ. میرے گھریلو مراسم سے میں نے بڑا فیض لیا ان سے. تو وہی یہی کہتے ہیں کہ یہی خدا ہے. صحیح، یہی خدا. اچھا سر، یہ ابھی جیسے ہم اس ارتقاء کی آپ نے بات کی ہے، تو ابھی اگر ہم ایک دوسری طرح سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا تو کئی دفعہ آباد ہوئی اور کئی دفعہ ختم ہوئی. مطلب اتنی، اب ہم 4,500 سال پہلے کی بات کریں، کئی آئے کئی چلے گئے، لیکن خدا نے ظاہر ہے اس کا نظام ہے، وہ چل رہا ہے اور جس طرح اس نے کہا ویسے ہی چل رہا ہے. تو یہ بھی اب تو ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے سالوں سال تک چل رہے ہوں گے. کئی دنیا آئیں، کئی چلی گئیں. مجھے میرے احباب، آپ جیسے بزرگ، میرے جاننے والے، میرے قریب بچے مجھ سے اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ بابا ہم نے ہمیشہ آپ کو سفر میں دیکھا، گھر بیٹھے نہیں دیکھا. حتیٰ کہ جتنا میں گھر بیٹھا ہوں اتنے میں نے سفر نہیں کیے، اور جتنے میں نے سفر کیے ہیں اتنا میں گھر نہیں بیٹھا. دنیا داری سب سے زیادہ مجھ میں ہے، آپ سے بھی زیادہ میرے پاس دنیا داری. میری اولاد جو ہے، میں کثیر اولاد ہوں. میں اس وقت اپنی 4تھی 5ویں نسل کو میں لکڑ دادا بنا ہوا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ میں نے دنیا داری پوری ہوئی. میں نے دنیا میں جتنا بزنس کیے وہ میں نے کیے. میں بیکار کبھی بیٹھا نہیں. میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لمحہ موجود آپ کے سامنے ہے وہ کچھ کرنے کے لیے ہے، بیٹھنے کے لیے اور سونے کے لیے اور خراٹے لینے کے لیے نہیں ہے. صحیح. اور میں ہر وقت موو کرتا رہتا ہوں. آپ یقین فرمائیں
یہ بچے ہیں رات کو مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ علم نہیں ہے میرے اوپر کہ میں رات کو کہاں ہوتا ہوں. صحیح. میں رات کو بھی سفر میں ہوتا ہوں. صحیح. سفر جو ہے، سفر حضر سے زیادہ سفر ہونا چاہیے، تب آپ کسی بات کو سمجھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفر انسان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے حرکت میں سیکھیں گے. جامد نہیں سفر جو ہے. دوسری چیز تو میں نے اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان، جیسے آپ نے بتایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر طرح کی مخلوق بنائی ہے، کچھ مخفی ہے اور کچھ سامنے ہے، تو سفر جو ہے وہ ماضی میں بھی جاری رہ سکتا ہے اور مستقبل میں بھی، حال میں رہتے ہوئے ماضی اور مستقبل کا سفر جاری رہ سکتا ہے. آپ نے میرے بارے میں ایک بات کہی کہ آپ لگ بھگ آپ کی 1 صدی عمر ہونے کو آئی، تو میں تو برملا یہ کہتا ہوں کہ میں صدی جب آپ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ تھوڑا سا وہ غلو سے کام لے لیتے ہیں. میں صدیوں کی بات کرتا ہوں. میں اپنی بات کروں تو میں صدیوں پہ محیط ہوں. صحیح. میں کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہوں، وہ ہوتی صحیح ہیں، میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، لیکن قاری جو ہے وہ اس کے لیے اور سننے والا وہ کہے گا کہ بابا بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتا. کیا بات کر، صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب اس میں ظاہر ہے وہ جب ادراک نہیں ہے کسی چیز کا تو اس کے بعد اللہم صلی علی سیدنا. اب دیکھیے، جب میں جدن بھائی کی بات کروں گا، نرگس کی ماں کی، تو کچھ مانے گا نہیں. جب میں یہ کہوں گا کہ ان محفلوں میں میں بیٹھتا تھا تو کوئی سنے گا نہیں. جب میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں تو اس کو بھی بڑی عجیب سی بات کہیں گے. اب میں جب قائد اعظم کی بات کرتا ہوں تو یہ بات بھی ماننے کی نہیں. میں دیوان سنگھ مفتون کی بات کرتا ہوں تو ماننے کی نہیں ہے. جب میں اپنا بابائے اردو کی بات کرتا ہوں تو ماننے کی نہیں ہے. مجید لاہور کی بات ماننے کی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میری زندگی کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے لکھی ہیں. بے شمار اپنی کتابیں انہی لوگوں کے اذکار سے بھرپور ہیں. تو اب میں اس بات کو خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میں ماضی کا ہوں، حال کا ہوں یا مستقبل کا ہوں. لیکن یہ میرا سفر اس کروٹ ادھر کا ہوتا ہے، اس کروٹ ادھر کا ہوتا ہے، اور اس قدر سامنے کا ہوتا ہے وہ ادھر کا ہوتا ہے. اچھا، یہ تو ایک بات ظاہر ہے، یہ خدا کی عطا ہے، جو جس کو ہو جائے اور اس کے مطابق ظاہر ہے پھر زندگی چلتی. تو کیا بابا محمد یحییٰ ایسے ہی تھے شروع سے، یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فیض، کوئی ایسی چیز کہ اس کے بعد یہ پھر سب کچھ بدل گیا؟ شروع میں جیسے آپ نے بتایا، آپ تو فلموں کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ دنیا داری کی بات بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا دنیا داری اور یہ دین داری یا روحانیت ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ چل رہی؟ میرے ساتھ تو جہان چلتے ہیں، ٹھیک. میرے ساتھ زمانہ چلتا ہے، اور پھر میں جو بات کرتا ہوں اس کی سند بھی پیش کرتا ہوں. یہ بات نہیں ہے ایک سنی ہوئی بات میں نے کہہ دی کہ میں نے بنارس کا گھاٹ دیکھا ہے اور میں امرتسر تک نہیں گیا. نہیں، وہ سفر اگر میں بنارس کا گھاٹ دیکھا ہے تو میں نے مکے اور مدینے کی بھی وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو اگر بیان کروں تو کوئی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جب میں سند سے بات کرتا ہوں تو بات پکی ہوتی ہے. اب میری کتابیں اس چیز کی گواہ ہیں، میری کتابوں کے ابواب، میری کتابوں کے مضامین ان چیزوں کے گواہ ہیں کہ میں ان ادوار سے ہو گزرا. میں ہر بات پہنچ کے بات کرتا ہوں، راستے میں بات نہیں کرتا. میں راستے میں کی بات نہیں کرتا. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے مرشد کی طفیل، میرے بزرگوں کی طفیل، یہ ساری چیزوں سے ہو گزارا. اور میں نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا، میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں کسی سند نہیں ہے، میں نے میٹرک نہیں کیا، میں نے مڈل نہیں کیا، میں کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی آکسفورڈ میں نہیں گیا. لیکن جن جگہوں پہ میں نہیں گیا، میں ان جگہوں پہ میں لیکچر لینے جاتا ہوں. اچھا، جیسے ابھی آپ بات کریں کہ آپ نے بالکل کچھ نہیں پڑھا، آپ نے پھر کتابیں اتنی آپ نے لکھ لیں،
اور اسی طرح علامہ اقبال کے آپ کو شعر سارے یاد ہیں, سارا کلام ان کا یاد ہے, اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. تو لوگ پھر یقین کرنے کے لیے ان کو کچھ وہ ہوتا ہے نا, پھر آپ سے سوال تو کرتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا. یہ کوئی ایسے اچنبے کی بات بھی نہیں ہے, اچھا, ایسے اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا علم ایک چونٹی کے پاس ہے, جتنی وسعت اس کے پاس ہے, جتنی اس کی رینج ہے, ایک مکھی کی, ایک مچھر کی اور شہد کی مکھی کی, میں یہ سمجھا ایک ابابیل کی. میرا پسندیدہ پرندہ جو ہے وہ ابابیل ہے, اور میں نے, میرا استاد پرندہ ہے, اور میں نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے اپنے معاملات میں. جیسے اقبال شاہین کو استعمال کرتے تھے, میں ابابیل کو استعمال کرتا ہوں. مجھے کوا بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے کتا بڑا اچھا لگتا ہے, اور میں یہ ساری وہ چیزیں, مجھے سیاہ رنگ بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے احساس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ چیزوں کے کہیں درمیان میں پیدا ہوا, اور میں ان کی کچھ اس کی مجھے چیز مل گئی, کچھ اس کی مل گئی, کچھ اس سے سیکھ لیا, کچھ اس سے لے لیا, کچھ اس سے لے لیا. تو ان ساری چیزوں کے ملغوبے کا نام بابا محمد یحییٰ خان ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں ان پہ سیر حاصل بات کر حد سکتا ہوں. مقرر ہے اس کی, اس حد سے آگے ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتے. اچھا بابا جی, یہ روحانیت کے حوالے سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں, ہر شخص چاہتا بھی ہے کہ اس راستے پہ چلے. کیا ہر شخص جو ہے وہ اس راستے پہ چل سکتا ہے؟ کیونکہ مشکل راستہ تو ہے, یہ تو آنسواں کا راستہ ہے, اس پہ بہت کم ہے, لیکن بہت لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. تو کیا روحانیت کو پانا آسان ہے, یا اس کے لیے خدا کا کرم یا کوئی تعلق چاہیے ضروری؟ اصل میں بھٹی صاحب, ہم نے روحانیت کا معنی ہی نہیں سمجھا آج تک کہ روحانیت ہے کیا. ٹھیک ہے, کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے حدود ضربے, اس کے جغرافیے کی کچھ سوجھ بوجھ تو ہونی چاہیے. درست ہے. ہم جس کو روحانیت کہتے ہیں اور جس کو ہم تصوف سمجھتے ہیں, وہ نہ روحانیت ہے نہ وہ تصوف ہے. اور جس دین کی ہم بات کرتے ہیں اس بھی دین کے بھی ایسے چیز کو نہیں سمجھتے. ہم نے 3-4 چیزیں رٹی ہوئی ہیں. ایک اللہ ہے, پیغمبر ہیں, قرآن پاک ہے, مرنا ہے, جینا ہے, اور یوم الحساب ہے. ہم اس چیز کو دین سمجھ لیتے ہیں. حتیٰ کہ دین جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سراسر پریکٹیکل کا نام ہے. صحیح, دین سب پریکٹیکل نام. اور تصوف کو ہم اس لیے نہیں سمجھتے, جس کو ہم صوفی کہتے ہیں وہ صوفی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو سوٹے باز ہے. اس کے زندگی کے اندر تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہے. اس کو تو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے. اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین کی الف بے کیا ہے, تصوف کی الف بے کیا ہے. وہ اس کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں نا, وہ تو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اصل میں دراصل ہم نے سمجھا کہ مولانا روم کے وہ جو پیروکار ہیں جو رقص درویش کرتے ہیں, دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پیروی ٹوپی ایک لمبی سی پہن کے اور ایک ادا بنا کے اور چکر لگانا, یہی صوفیت ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ ایسی بات. تو کیسے صوفی اور درویش کو پھر کیسے پائے انسان؟ ہر شخص کہتا ہے نا کہ میں, مطلب ظاہر ہے اب وہ تو ظاہر دیکھ رہا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے نہ تو رومی رہے اور نہ راضی رہا, نہ شافی رہے, نہ حنفی رہے, نہ امام رہے. آج کل تو سارے ہی ڈرامے ہیں. لیکن اللہ کے بندے تو ابھی بھی ہیں نا جی. اللہ کے بندے جو ہیں وہ ملفوف ہیں, وہ پردے میں ہیں, وہ سامنے نہیں آتے. میرے جیسے لوگ جو ہیں ان چیزوں کے معنی بہت غلط بیان کرتے ہیں, اور میرے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو, ہم جیسے لوگ, میرے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں ہوں صوفی, میں ہوں ولی ہوں, میں ہوں یہ ہوں. وہ جو اصل ہیں وہ تو لپٹے پڑے ہیں, وہ تو سوئے پڑے ہیں مقبروں میں, قبروں میں, ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کیا حاصل کرنا ہے. خدا کی قسم, ان کی جو مٹی ہے, ان کے گرد و نواح کی جو مٹی ہے, ان کے جو فیوز و برکات ہیں, یہ تو کوئی آنکھ والا ہی دیکھے تو جانے کہ وہاں پہ کیا اترتا ہے. صحیح ہے. جائیے اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو کسی صوفی کے مرکز پہ چلے جائیں, اور اس کے مقبرے کے, اس کے گنبد کی آخری نوک کے اوپر جہاں پہ چاند ستارہ لگا ہوتا ہے, لائٹ لگی ہوتی ہے, وہ اس کو بیٹھ کے دیکھا کریں. اور اللہ اگر توفیق دے دے پھر دیکھیں کہ وہاں پہ کیا اترتا ہے اور کیا آتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک پوائنٹ جو مقبرے کا ہوتا ہے, صحیح, گنبد کا, ٹھیک ہے, آخری پوائنٹ جو ہوتا ہے جس پہ لائٹ لگی ہوتی ہے, تارا لگا ہوتا ہے, وہ عین صاحب مزار کے سینے کے اوپر آتا ہے, بالکل دل کے اوپر ہوتا ہے. اور وہاں کا جو سلسلہ ہے دیکھنے والے تو دیکھتے ہیں,
اور میں تو ہمیشہ بیٹھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، لیکن زبان اس لیے نہیں کھولتا کہ آج کل سچے سے زیادہ جھوٹا معتبر ہے. صحیح جی صحیح. جو اچھا یہ شخص جس کے ناخن بڑے ہوئے نہیں ہیں، ہاں ہاں جس نے اپنی صفائی نہیں کی، وہ اس جو کو جانتا ہی نہیں الف کسے کہتے ہیں ہوں اور لام کسے کہتے ہیں اور میم کسے کہتے ہیں، وہ کیا جانیں گے ان یہ باتوں جو پر. میں پھر سمجھتا یہ ہوں درباروں میں سرسیاری والے مستی اور یہ دھمال اور یہ تو اصل تو پھر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا. تو یہ موجیں ہیں، یہ مجھے یہ کیا ہے، مستیاں ہیں، مستیاں. یہ موجیں ہیں. اور جو جس موج میں ہے وہ اس کو صحیح راسخ سمجھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں، بے شک بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رہبر کوئی نہیں، کوئی نہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خدا سے بڑا رب کوئی بے نہیں. شک، خدا اور صحیح. چیز کا نام ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اللہ عربی کا لفظ اللہ ہے جی؟ اور رب جو ہے رب ہم تو رب اس کریم کو رب کہنا چاہیے، رب کریم اللہ کہنا چاہیے. بے شک. ہے جی، اس سے بڑا رب نہیں ہے. رب وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے، جو آپ کے تن کو ڈھانپتا ہے، جو آپ کے سر پہ سایہ فغن ہوتا ہے، صحیح جو آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو آپ کے دل کو دماغ کو قابو میں رکھتا ہے اور اس کے اندر اپنی رحمت کی آبشاروں کی بوچھاریں کرتا ہے. بے شک وہ رب وہ ہے. بے شک. تو ان کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کوئی نہیں. کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو جانتا ہے. صحیح. باقی یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ حضرات ہیں، وہ ہیں دوسرے، یہ سارے ہی ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہیں. صحیح. جیسے ہمارا دین ہے، اور اگر آپ کا ہاتھ آپ کے پاؤں جیسا نہیں ہے لیکن آپ کا حصہ ہے. جی ہاں بالکل. آپ کی آنکھ آپ کے ہونٹوں جیسی نہیں ہے، کان جیسی نہیں ہے، لیکن آپ کا حصہ ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا رزق جو ہے وہ بھی انسان کی کسی ایک حصے میں پوشیدہ ہے، اس کو پالے نہیں اللہم امپورٹنٹ صلی ہے اللہ. کہ اس کو بڑی آپ خوبصورت بات ڈسکور کی کر ہے، لیں تو پھر آپ کے بڑی لیے خوبصورت بات آپ نے فرمائی. اچھا آپ ابھی ہم ایک علم غیب خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، تو اللہ رب کریم جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس کو بتائیں یا کوئی جو بھی وایا یا وسیلہ ہے اس حوالے سے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ کچھ ایک تو یہ دنیا ہے اور ایک اور مخلوق بھی ہے، تو یہ کیا مخلوق بھی مدد کرتی ہے اس حوالے سے، وہ ایسی چیزیں جو پوشیدہ ہوں وہ پہنچانے تک؟ سورج کی کرنیں آپ کی مدد کرتی ہیں، اوکے. آپ کی معیشت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات کو، آپ کی حرکت کو اگر سورج بجھا دیا جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر چاندنی کو چھین لیا جائے اور اس کے چڑھت کو اور اس کی اڑت کو، اس کے بیٹھنے کو، اس کو جانے کو، 14ویں کی رات ہے، دوسرا ہے، یہ ہے، وہ ہے، پہلی کا ہے، دوسری کا ہے، تیسری کا ہے، یہ چیزیں اگر چاند کو چھپا دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہو گیا. اگر سمندر نہ ہو، پہاڑ نہ ہو، آپ کے کھیت کھلیان نہ ہو، پانی نہ ہو، آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے نتی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے. یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ مصنوعی روشنی میں دیکھ رہے ہیں آپ. جو ہم باہر دیکھ رہے ہیں وہ سورج کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. اگر اس لائٹ کو بجھا دیا جائے تو گھپ اندھیرا چھا جائے گا. اگر باہر جا کے سورج چھپ جائے تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے گا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان ساری چیزوں کو اللہ کی رحمت اپنے محیط میں، اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور اللہ ہی ہے جو ہمیں برداشت کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں سوچ دیتا ہے، جو ہمیں بینائی دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے. اگر یہ چیزیں ختم کر دی جائیں، اللہ کی رحمت ختم ہو جائے تو انسان جو ہے، لیکن خدا نے پھر بھی کسی نہ کسی خاص انسان کو کچھ ودیت کر دیا جو پھر وہ آگے، لیکن وہ اس کی اپنی ایک لمٹ ہے کہ کیا بیان کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. یہ 5 انگلیاں ہیں، صحیح. 4 انگلیاں ہیں، 1 انگوٹھا ہے. یہ ساری مل کے ہاتھ ایک کار انجام دیتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ 4-5 مختلف ہیں، شکل میں، لمبائی میں، موٹائی میں، چوڑائی میں، لینتھ میں، کار میں، کرتگی میں. جو انگلی یہ کام کرتی ہے یہ انگلی کام نہیں کر سکتی. اٹھائی یہ شہادت کے لیے انگلی لی جاتی.
اشارے کے لیے اس انگلی کو پیش کیا جاتا ہے اور انگوٹھا لگاتے ہیں تو اس کو لگاتے ہیں نکاح کے اوپر، اس کو یا اس کو نہیں لگایا جاتا. اسی طرح پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. کوئی کسی سے برتر نہیں، کوئی کسی سے کمتر نہیں. شیعہ ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، حنفی ہمارے بھائی ہیں. اسی طرح جس طرح سے آپ کے جسم کا کوئی اعضاء کسی سے مشابہت نہیں رکھتا لیکن اہم ہے آپ کی زندگی، صحیح، آپ کی شناخت. صحیح. بابا جی جیسے آپ نے بھی پتھر انگوٹھیاں پہنی، میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، اس پہ بھی لوگ بہت بات کرتے ہیں، اس کا اثر ہے انسان کے اوپر، زندگی کے اوپر؟ میری زندگی میں ان چیزوں کے بڑے اثرات رہے. اچھا. اللہ نے مجھے اس کا تھوڑا سا علم بھی عطا فرمایا اپنے حبیب کے صدقے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. لوح قلم کے صدقے ان کا علم بھی مجھے عطا فرمایا. اسی طرح جنات بھی ہیں، صحیح. اسی طرح دوسری مخلوق بھی ہیں. جی. جیسے سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں اور کوئی مچھلیاں ایسی ہیں کہ جو آپ نے دیکھی ابھی تک نہیں ہیں. انسان صرف 3% سمندری مخلوق کو جان سکا، اس سے زیادہ نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. تو یہ علم ہے جو ہے، یہ بھی علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا. تو میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی، ایک بات کہی تھی اور ماننے کے قابل نہیں آتی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ مچھلیاں کرتی ہیں اور سارے اس کے ساتھ حجرات کرتے ہیں. اچھا، پتھر بھی کرتے ہیں. ہم حجرات کو جس طریقے سے ساری مچھلیوں کو نہیں جان سکے، اس لیے سب حجرات سے بھی ہم واقفیت حاصل نہیں کر سکے آج تک. اور اللہ جسے چاہے، جسے دے، وہ دے سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے. صحیح بات. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ زندہ مخلوق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کیا جی، ان میں حجرات بھی ہیں. صحیح. کیونکہ اگر دنیا کو دیکھیں تو 3 حصے پانی اور 1 حصہ جو ہے وہ زمین ہے. اور پھر پتہ نہیں ان پہاڑوں کے نیچے کیا کچھ ہے، اللہم صلی علیہ، سمندر کے اندر کیا کچھ ہے، اور پناہیوں میں، آسمان کی پناہیوں میں کیا کیا ہے. اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں تھوڑی سی مل جاتی ہیں اسے، اور جب مل جاتی ہیں تو پھر وہ ان کی دوست بھی ہو جاتی ہیں. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان کو جانا، ان کو سمجھا، ان سے دوستی کی، ان سے محبت کی، ان کو کیا، اور یہ میرے پاس خود بخود آتی ہیں، میری زیارت کرنے کے لیے بھی آتی ہیں. اور میں بھی ان کی زیارت کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں میلوں کے سفر طے کر کے میں کسی کے پتھر کے پاس جاتا ہوں اور وہ میرے ساتھ چلا آتا ہے. اور کئی میری زیارت کرنے بھی آتے ہیں. مجھے ان باتوں کو کہنے میں کوئی باغ نہیں، اس لیے کہ میں ان کا بزنس نہیں کرتا، حتیٰ کہ لیکن ان کی موجودگی اور ان کی دوستی اور ان کا علم جو ہے، اس نے مجھے نہال کر دیا ہوا. واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک مجھے پہلا مصرع ایک چیز کا یاد آ رہا ہے، شعر کا دوسرا نہیں. میں جو صدیوں کا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا، میں پتہ نہیں کس کا. ہاں جی. تو یہ دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سارے سمندر کا پانی بھی خشک ہو جائے اور سارے درختوں کی قلم بن جائے تو جو ہے ہم اللہ رب کریم کی جو عظمت ہے، بڑائی ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی نہیں کر سکتے. حضرات کے علاوہ آسمان نے بھی بڑا فیض پہنچایا. جیسے ایک لفظ ہے الف لام میم، جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر اتارا فیض کے طور پہ. اس کے کچھ معنی نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں. جیسے قرآن میں حروف مقطعات جو ہیں ان کا کوئی ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مجھے اس 3 حروف کا بڑا فیض ملا، مجھے ان کا بڑا فیض ملا. مجھے کچھ دوسری مخلوقات کے مجھے بڑے فیض ملے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ فیض ہے، تو کہ عام لوگ جو ہیں وہ الف لام میم مطلب وظیفے کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب فیض تو اس کا؟ دیکھیے، کسی چیز کو جان کر پڑھنا اور مان کر پڑھنا یہ اور ہے. صحیح. لیکن صرف حروف اور علم سمجھ کے پڑھ لینا وہ کچھ مانا کچھ اور ہے. اس طرح ہو جائے گا کہ تو وہ تو نہیں ہے. جیسے میں نے
میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مالک نے مجھے عطا فرمائی یہ چیز کہ الف لام میم تیری رضا میری تسلیم، میری کتاب کا ہے سلسلہ، میں تیری نے اس رضا کے اوپر میری لکھا ہے. تسلیم، جو تیری رضا ہے اور وہی میں. یہی چیز الف لام میم تیری رضا میری تسلیم میری کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور الف میم لام کے معنی میں نے یہ نکالے، جبکہ اس کے معنی سمجھنے کہ اس کا کوئی معنی نہیں، خدا جانتا، خدا کر تو جانتا ہے. صحیح. لیکن لطف کی بات ہے کہ اگر یہ معنی اس کا میں نے نکالا ہے تو اس میں بھی تو وہی چیز ہے، سر وہی تیری رضا بالکل. اور میری تسلیم. دیکھیں حاصل جو ہے وہ سرنڈر کرنے سے ہوتا ہے، اپنے اللہم آپ کو سپرد کرنے سے حاصل ہوگا. اگر کوئی آپ کی بناوٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سرنڈر کر دیں، اپنی تسلیم کر لیں، تبھی آپ اور حاصل کر لطف پائیں. کی بات ہے کہ الف کو اگر ہم صوتی لحاظ سے دیکھیں، سوری لحاظ سے دیکھیں اور تشکیل کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ الف کیا ہے، لام کی شیپ کیا ہے، میم کیا ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں نکل آتی ہیں سامنے. اس پہ پورا بحث ہو سکتی ہے، پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. بابا جی یہ جو اکثر اوقات ہم کہتے ہیں نیک آدمی ہیں، بہت پرہیزگار ہے، غریب ہے، امیر ہے، تو یہ جو خدا کی عطا ہے، جیسے فرض کر لیجئے بابے کی بات کریں چاہے، کیونکہ بار بار وہی بات درمیان میں آ جاتی ہے، تو اس کا تو امارت اور غریبی سے کوئی تعلق نہیں. امیر آدمی بھی نیک اسی طرح اتنا ہی بابا ہو سکتا ہے جتنا کوئی غریب آدمی. سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی. بالکل درست بات ہے. اگر نیم کے پتے آپ سرہانے میں رکھ کے سوتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے، زکام سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کے سینے کی بلغم نکل جاتی ہے. بالکل صحیح. تو پتھر پہننے سے، اگر پتھر پہننے، وہ پتھر آپ کو عزت دلواتا ہے، شہرت دلواتا ہے، دولت دلواتا ہے، اور آپ کے اندر کی چیزوں کو درست کرتا ہے، ذہن کھولتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، چمک دیتا ہے. تو اس میں کیا کہ وہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں. اللہ میاں نے ہر چیز میں خواص رکھے ہیں جس پہ وہ ظاہر کر دے. تو اچھا یہ جو ہر انسان ہے وہ مطلب ہر کامیابی جس کو ہم بات کرتے ہیں اس کی تمنا ہوتی ہے کہ دولت مل جائے، شہرت مل جائے، سارا کچھ ہو جائے. میرے پاس لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہی دعا کرواتے ہیں نا جی دعا کروا، اور میں کہتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں بھائی ایسا کرو، یہ رویہ اختیار کرو، یہ چیز پڑھا کرو اور اس طریقے کی زندگی بسر کرو. تم جیسے میں چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک لفظ لکھا تھا کہ لنگر کرے تونگر. تو انہوں نے کہا بابا جی تونگر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تم نے ڈنگر کا لفظ پڑھا ہے کبھی؟ کہتا ہے یہ پڑھا ہے. میں نے کہا بھائی تم بھی ڈنگر ہو ہیں جی. اور بھائی ڈنگر اس کو کہتے ہیں جس میں جان تو ہوتی ہے مگر عقل شعور نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا تو میں نے کہا جی تونگر اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں بابا جی ہم نے زندگی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کو حاجت ہو کسی چیز کی، جو چیز ہے وہ آپ کے پاس خود آ جاتی. میں نے کہا کوئی شک نہیں، جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی. ابھی آپ دنیا کے بڑے امیر ترین آدمی ہیں، بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے پاس بھی آ سکتے. آپ اپنی ذات کی نفی کر دیں، صحیح، دوسروں کے لیے جئیں. میں پیر نہیں ہوں، میں کسی کو بیعت نہیں کرتا، میں بے علم آدمی ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن میرے پاس تھوڑا سا حقیقت کا ایک چھوٹا سا سرا میرے ہاتھ میں آیا ہوا جس کو میں نے تھاما ہوا. میں نے کہا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، لنگر تقسیم کیا کرو. یہ آپ کے یہ لنگر پہ بڑی بات، آپ ہر وقت آپ کا لنگر جاری رہتا ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی کہتے ہیں. تو اس وقت 130 جگہ پہ دنیا میں میرا لنگر جاری ہوتا ہے، اور میں اپنے بچوں کو، یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے، یہ بھی لنگر تقسیم کرتے ہیں. جتنے بچے ہیں میرے، جو بچہ ہوگا بابا جی یہاں کا جس سے تعلق ہوگا، وہ میرے وہ مریض نہیں ہے، نہ میں ان کو کوئی وظیفہ دیتا ہوں، نہ میرا کوئی سترہ پڑتا ہے، وہ میرے دوست ہیں، میرے بچے ہیں.
یہ لنگر اب یہاں تو چلیں، اب یہاں کیسے تقسیم کریں؟ پاکستان میں تو چلیں پھر بھی بہت سے سلسلے ہیں، طریقے ہیں. آپ یقین فرمائیں کہ میں لنگر ساری زندگی خود پکاتا ہوں، مجھے 70 برس ہو گئے ہیں لنگر پکاتے ہوئے. ماشاء اللہ. میں آدھی رات کو اٹھتا ہوں، لنگر کی تیاری کرتا ہوں ہوں. اور پکاتا ہوں، سیدھا سیدھا نفیس نفیس لذیذ لذیذ چیزیں بناتا ہوں کہ میرے بچے آ کے کھائیں گے. بس اور یہی. میرے پاس فراڈ ہی ہے یہ، میرے پاس اور کوئی چمتکار نہیں ہے، کوئی میرے پاس کوئی یہ نہیں ہے سلسلہ کہ میں کسی کو کوئی اپنا کوئی دکھاتا ہوں، کوئی نظارہ دکھاتا ہوں، کوئی چمتکار دکھاتا ہوں، کوئی چیز دکھاتا ہوں. نہیں، میرے پاس یہی ایک فراڈ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، بچوں 4 چیزیں یاد رکھو، 5ویں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. نمبر 1 ذمہ داری کو سمجھو. نمبر 2 مستقل مزاجی کو سمجھو. پیشنس بڑی ضروری. بالکل. منشیات سے دور رہو اور سستی کو بھگا دو، تم اللہ کے ولی. صحیح. 3 تمہارے اندر خود بخود آ جائے گا. صحیح بات ہے. اگر یہی سستی یہ والی 4 بات چیزیں یہ ہے کہ صبح جب اذان ہو اور لبیک کہے بندہ تو وہ سستی ختم ہوئی، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم لنگر پکاؤ. وہ پوچھتے ہیں جی لنگر کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں لنگر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ خیرات ہے، صدقہ ہے اور کوئی ایسی غذا ہے کہ جو آپ کھلاتے ہیں کسی کو کمزور سمجھ کے. لنگر میرے مالک کا رزق ہے اور مالک سے یہ کہو کہ مالک میں تیری مخلوق کی اس خدمت کرنا چاہتا ہوں، ایز اے لانگری، ایز اے ڈانگری، ایز اے شیف، ایز اے نوکر، تو مجھے تو منتخب کر لے اس کام کے لیے. جب آپ کسی کو لنگر پکا کے کھلاتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہر لقمے کے ساتھ آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ لقمہ ہاتھ میں نہیں پکڑنا، روٹی کو چنگیر میں ہی ہونا چاہیے. تو میں نے کسی سے ایک دفعہ ایک بچہ آیا، کہتا ہے بابا جی ہم 4 بھائی ہیں، بڑی جائیداد ہے، باپ فوت ہو گیا، ہم اتفاق نہیں ہے، چھوٹا بڑے کو بڑا نہیں مانتا، بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، اپنی اپنی پہ ہی دیے، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا اچھا تم کھانا، کہتے ہیں جی بس میں نے کہا میں آپ کے گھر آؤں گا. میں آیا، میں نے کہا، انہوں نے مجھے کھانے پہ بٹھایا، وہ میں نے ان کو بھی کھاتے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی ہے اور لقمہ ایسا مچھا کاٹتے ہیں اور کھا رہے. میں نے کہا یہ کھانا بند کر دو، روٹی ایک چنگیر میں رکھو. میں نے کہا ان بھائیوں کے گھروں میں دیواریں کھینچ اٹھتی ہیں کہ جو اپنی اپنی روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں. روٹی کو وہاں رکھو. ایک روٹی میں کتنے نصیب ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. چنگیر سے توڑ کے کھاؤ اور وہیں رہے روٹی، وہیں روٹی رہے. اور جب تک ایک لقمہ پیٹ کے اندر نہ چلا جائے دوسرا آپ لقمہ نہیں اٹھانا. اور لقمے کو لپیٹو مت، جیسا ہے لقمے کو لو ایسے ہی رکھو جیسے ہے، اس کو شیپ مت دو، شکل مت دو. ایسے کئی لوگ پکڑتے ہیں، یہ لقمہ توڑا پھر اس کو یوں کیا، پھر اس کو بیٹھے دیے، یوں کیا اور پھر کھایا. ایک ادھر اور ایک ادھر اور نگاہیں اس کی ادھر، نگاہیں ادھر. میں نے کہا یہ نہیں، یہ رزق کا روٹ جانا ہے اس سے. صحیح. 2-3 سوال اور. ہم مقدر کی بات کرتے ہیں، اکثر مقدر ہے، پھر مقدر بدلتا بھی. کہتے ہیں دعا جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو، نصیب کو بدل دیتی ہے. یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے. آج تک یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، نصیب ہے، مقدر ہے، مقسوم ہے، اور اس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں. میرے نصیبوں سے یہ بات نہیں تھی، میرے مقدر میں یہ بات نہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تقدیر، مقدر، نصیب یہ بدل جاتے ہیں اور بدلتے ہیں، اور تاریخ بھی بتاتی ہے، اور یہ اٹل نہیں ہے. مومن کی نگاہ سے، مومن کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ سے، اللہ کے بندے سے نکلے ہوئے منہ سے، دعاؤں سے، التجاؤں سے یہ بدلی جا سکتے ہیں. بدلتے ہیں اور بدلتے دیکھے گئے ہیں. دعا کی ہے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے شاید یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے،
کہ 16 برس کے بعد بھی بچے پیدا ہوئے ہیں, جی ہاں بیٹا پیدا ہوا, بالکل صحیح ہے, ایسا ہے. اور مقدر میں نہیں تھا, اولاد نہیں تھی, لیکن اللہ نے ملی. بے شک. میں بھی اسی چیز کی ایک نشانی ہوں. صحیح. بابا جی میرے مالک نے, میرے باپ کے نصیب میں اولاد نہیں تھی, بچیاں تھیں, بیٹا نہیں تھا. ٹھیک, تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, تو دوست تھے میرے والد صاحب علامہ صاحب کے, تو ایک دن اکا اکٹھے بیٹھ کے پیتے تھے بچپن میں سارا, اور پہلوانی بھی اکٹھے کرتے تھے. تو بابا جی, میرے ابا جی کو علامہ صاحب پٹھانا کہا کرتے تھے کہ ہم پٹھان ہیں, اور میرے ابا جی علامہ صاحب کو شیخ صاحب کہا کرتے تھے یا بالا کہا کرتے تھے. ایک جیسی عمر تھی, صحیح. ایک محلہ تھا, ایک استاد تھا, ایک مکتب تھا, مولوی نور حسن صاحب, وہی مرے کالج جو ہماری زمینوں میں بنا ہوا, وہی مرکز سرکار کا جس کے اوپر میں نے بھی بیٹھ کے چوریاں ووریاں کی ہیں, اور ان کا لنگر ونگر وہاں پیسے اٹھاتا تھا. تو عرض کرنے کا دھیرے پائی کا اور موری والے پیسوں کا وہ زمانہ تھا. تو والد صاحب کو پھر کہا علامہ صاحب نے, یار تو سنت ابراہیمی, سنت زکریا تے عمل کر کے دیکھ, کہ مولوی ابراہیم حکیم سیالکوٹی کے پاس جا. تو ایسا ہی ہوا, انہوں نے دعا فرمائی, اور آپ نے کہا جی عمل کیا ہوتا ہے, وہ سنت زکریا پہ, تو وہ کہنے کہ سنت زکریا کا یہ عمل ہے کہ یہ کہے کہ اپنا مالک اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کا نام یحییٰ رکھوں گا, جیسے تو نے زکریا کے بیٹے کا نام آسمانوں پہ رکھا, آپ نے ایسا کیا تو میرا نام یحییٰ اس لیے رکھا گیا تھا. صحیح, واہ, میری نسبت کے رکھنے ساتھ کی نام کی یہی وجہ تھی. اور یہ ہوا, اور جب میں پیدا ہوا تو کچھ چیزیں مالک خالق نے اچھائیاں برائیاں مجھے پیدا ہوتے ہی ودیعت کر دی, اور وہ چیزیں میں نے حاصل نہیں کی. میں نے مل گئی, زندگی سے کچھ حاصل نہیں کیا, میں کسی سے نہیں پڑھا, پڑھایا ضرور. اور یہ لفظ ریکارڈڈ لفظ ہے کہ میرے ٹیچر جس میں اسکول میں گیا 2-4 روز, جو مجھے 2-4 مہینے جو مجھے داخل کیا گیا, تو وہاں پہ جو میں بلیک بورڈ پہ لکھا کرتا تھا, تو میرے استاد کہا کرتے تھے, خان صاحب اس بچے کو لے جائیں, یہ پڑھنے نہیں آیا, یہ پڑھانے آیا. یہ میں نے کتاب میں بھی لکھا. میں اتنا خوش خط تھا, اتنا بلیغ تھا لکھنے میں, اتنا سوچ رہا تھا کہ میں, وہ کہتے تھے کہ یہ تو دادا کہاں سے ہے, میں کہتا ہوں یہ میری چیزیں میرے اوپر اتاری گئی ہیں, مجھے ملی ہیں, میرے بزرگوں کی دعاؤں سے ملی. صحیح. اللہ نیک بندوں کو ظاہر ابھی اپنے بزرگوں سے کہا, تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ انسان کا کوئی ایک مرشد تو ہونا چاہیے, کوئی تعلق تو ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں. میرا ایکچولی میں بیعت ہوں 4 سلسلوں میں. اچھا. اور الحمدللہ پکا بیعت ہوں, لیکن میں کسی کو آگے بیعت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. باقی رہی میری مرشد جو تھے میرے, وہ روحانی طور پہ میرے مرشد تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. وہی جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ضرور, مگر وہ آنکھیں کہ جن میں ان کی وہ کوئی شبیہ نہیں. صحیح. لیکن مجھے ان کی دعائیں ہی ملی. اور اس کے علاوہ میں نے جس شخص کو دیکھا کہ جو شخص مجھے اچھا لگا, تو میں اسی شخص کو میں سمجھتا ہوں وہ بھی میرا مرشد ہے, وہ بھی میرا مرشد ہے, یہ بھی میرا مرشد ہے. جیسے میرے بچے ہیں, بے شمار میرے بچے ہیں, میں نے کسی کو بیعت نہیں کیا ہوا, اس لیے میں بیعت کسی سے نہیں, صرف 4 سلسلوں میں بیعت ہوا میں. اور مجھے ان میں نظر آیا کہ میں ان سے سیکھ سکتا ہوں, میں نے ان سے سیکھا, اور پھر آگے میں پھر سکھاتا ہوں. تو پھر یہ ہے کہ میں نے شہاب صاحب سے سیکھا, وہ بھی میرے مرشد تھے. علامہ اقبال صاحب بھی میرے مرشد تھے. اشفاق صاحب بھی مرشد تھے. ماں جی بانو کچھیا بھی, ان کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا. شہاب صاحب کے ساتھ میں یروشلم میں بھی بڑا وقت گزارا. میں ان کے گھر میں بھی رہا, ان کے انگلینڈ میں بھی میں ان کے پاس رہا, ادھر بھی میں ان کے گھر میں رہا.
تو مفتی صاحب سے بھی میرے تعلقات، ان کی فیملی سے بھی تعلقات، ان کے بیٹے سے بھی، اقصی صاحب سے بھی میرے ملاقات، اور ابھی اپنا اشفاق صاحب کے بچوں سے، سب سے میرے تعلقات ہیں، گھریلو تعلقات، اسیر صاحب سے ہمارے کاروبار تھے، اور یہاں سے بھی. تو ان سب لوگوں سے یہ میرا مرشد خانہ ہے، اور میں ان سے سیکھا ہے، اور میں نے ان سے، لیکن کتابیں یا میں نے اپنا یہ چیزیں سیکھی نہیں کسی سے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. اچھا بابا جی، آخر میں کیسے لوگ اپنے آپ کو بہتر کریں؟ جیسے ابھی ہمارے کو پروگرام دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اپنے آپ میں کیا تبدیلی لائے کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کسی صاحب نظر سے رابطے میں رہیں اور اس کو تلاش کریں اور ان سے ملیں اور ان سے حاصل کریں. کیسے تلاش کریں؟ یہ بھی سوال تو یہی ہے کہ کیسے جائیں اس صاحب نظر تک، کیسے پہنچے؟ لوگ سب یہی سوال کرتے ہیں کہ بابے کو ڈھونڈیں کیسے. بابا، ہر انسان کے اندر ایک بابا موجود ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر. جیسے میں ہوں، آپ دیکھا ہوگا کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں آپ کو بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ میرے بڑے قریب ہیں. آپ میرے بابا ہو سکتے ہیں، میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں. اگر آپ کو مجھ سے کوئی چیز نظر آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بابا جی یہ چیز، ابھی آپ نے عبداللہ بھٹی صاحب کا نام لیا، میرے ان سے بڑے مراسم ہیں، میں نے عبداللہ صاحب سے بہت کچھ سیکھا. مجھ سے ملتے ہیں جفے مار کے ملتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے مجھے ملتے ہیں، میری کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی جتنے بھی بزرگ ہیں آپ سے، تو میں تو سب سے ملتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تکرار نہیں کرتا کسی سے، بحث بھی نہیں کرتا، اور کسی سے علیحدہ بھی نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستان میں ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، پیر بھی سارے، اور جتنے بھی ہیں پڑھے لکھے لوگ جتنے ہیں، ان سب سے میرے مراسم ہیں. اور میں سب کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، بھائی میں بچہ ہوں، میں نے سیکھا ہوا نہیں ہے، میں ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے آپ سکھائیں، میں آپ سے سیکھتا ہوں. صحیح. عزت سے، محبت سے، جس سے بھی اچھی چیز ملے آپ اس سے سیکھیں. صحیح. ہم یہاں جو باہر ہیں، ظاہر ہے کچھ تعلق، بلکہ ہم زیادہ قریب، ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ مذہب سے زیادہ قریب ہیں نسبتاً بیک ہوم کے. تو اب کیا یہاں کے رہنے والوں کو کیا کہیں گے؟ میں بڑی محبت کرتا ہوں کینیڈا کے لوگوں سے، امریکہ کے لوگوں سے، اور میں آج سے نہیں صدیوں سے آ رہا ہوں ادھر. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے امریکہ میں آج سے کئی برس پہلے کاروبار میں نے کیا. میں نے ریسٹورینٹ یہاں پہ بنائے، میں یہاں پہ رہتا ہوں اور یہاں پہ رہا، اور پھر میں چلا گیا. میں آپ 25-30 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. درست ہے. اور کینیڈا میں بھی یہی سلسلہ ہے. میں یہاں پہ آتا ہوں، رہتا ہوں، جاتا ہوں، اور میں صرف ان لوگوں سے صرف اتنی بات یہ کہی کہ اپنے ملک سے، اپنے دین سے، اپنے ملک سے، اپنے دین سے، اور اپنی جو ہماری سوچیں ہیں اپنی پرانی، ان سے رابطہ قائم ہی رکھیں اور ان کو توڑیں نہیں راستہ. اور حرام حلال میں فرق تھوڑا سا رکھ لیں، سیکھنے سکھانے سے رہیں. اور اگر آپ یہ کچھ یہ لائن شروع کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے قریب ہو جائیں آپ، یا اللہ سے آپ کا رابطہ شروع ہو جائے، اور آپ حرام سے بچیں، برائیوں سے بچیں، اور یگانگت اور محبت اور اخوت کے دائرے میں آئیں، تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لنگر شروع کر دیں. لنگر کیا ہے؟ لنگر یہ ہے کہ پاک اور پاکیزہ چیزیں، صرف ایک کھانا وہ آپ بنائیں، اپنے ہاتھوں سے بنائیں، دوسروں سے بنوائیں نہیں، ہوٹل سے نہیں خریدیں، اور وہ رزق حلال ہو. خود بنا کے چاہے خود ہی کھا لیں، آپ خود بھی کھائیں، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے کچھ بچے ہیں، کوئی ملازم ہیں، کوئی دوست ہیں، عزیز ہیں، مل کے کھائیں. آپ انہیں کہیے کہ یہ لنگر ہے، میرے مالک کا لنگر ہے. شیعہ لنگر نہیں ہے، سنی لنگر نہیں ہے. اس میں آپ نے تخصیص نہیں کرنی کسی چیز میں. آپ نے کہا کہ یہ لنگر ہے، آپ میرے ساتھ کھائیے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لنگر ہی کھلایا کرتے تھے، اور دوسرے بچوں کو کہا کرتے تھے، اپنے صحابیوں کو کہا کرتے تھے، آپ دوسروں کے گھروں میں بھی لنگر کھانے جایا کرتے تھے. یہ دعوت ہے، اور اس دعوت کی بیس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بھی طعام اچھا کھا سکیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. کہ زکوٰۃ خیرات نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے.
اور اس وقت میرا دنیا بھر میں لنگر جاری ہے خاموشی سے. یہ میرے بچے بھی لنگر پکاتے ہیں. جتنے بھی دنیا میں بچے ہوں گے وہ لنگر ضرور تقسیم کریں گے. لنگر سے یگانگت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, آپ ملتے ہیں, قریب رہتے ہیں, اور یہ دائرہ پھر بڑھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ لنگر آپ کو تونگر کر دیتا ہے, آسودگی لاتا ہے بے شک. آپ کے یہاں. جتنا لنگر پکائیں گے غموں سے دور ہو جائیں گے آپ, بے شک. محبت آ جائے گی, قریب آ جائے گی. بس یہ ہے. بس بہت شکریہ آپ کا. آپ سے گفتگو میں دل تو کرتا ہے کہ کرتے ہی رہیں, گفتگو کرتے ہی رہیں, آپ کی باتیں سنتے رہیں, لیکن ظاہر ہے وقت دنیا کا ایک سسٹم ہے, اس کے تحت ہمیں پابند جس طرح کئی چیزوں کا ہے. میں پھر ایک بار آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ. آپ نے مجھ سے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, اور میں یہ باتیں خود کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ میرے پیغام دنیا میں لوگوں تک پہنچے, کہ پیغام دنیا میں لوگوں تک پہنچے. میں اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مجھے میرے اندر کوئی غرض نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اللہ مجھے غائب سے کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. میں بڑا کثیر الاوراد آدمی ہوں. میں 53 سال سے یورپ کے اندر ہوں جی, اور میری یہ اولاد بہت بڑی آگے, اور ہم سب لنگر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں, اور ہمیں اللہ نے آسودہ رکھا ہوا ہے. بے شک, بے شک. بہت شکریہ, اور انشاءاللہ محبت پھر ملاقات آپ سے رہے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین کرام, بابا محمد یحییٰ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کسی ممکن ہے کہ آپ اس پہ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا کہ کوئی چیز جب حاصل کرنی ہوتی ہے, کسی چیز کی طرف جانا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اس کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے, آپ کو بات کو ماننا پڑتا ہے. یہ جو لنگر والی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ جب کسی کو کچھ کھلاتے ہیں, میں ایک ویسے مثال دیتا ہوں, بہت سے ریسٹورنٹس ہیں, کچھ ریسٹورنٹس ایسے ہیں جو بہت چلتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کا ذائقہ, ان کے مالک کا اس میں خود کام کرنا, اور اس کے بعد ایک بھوکا شخص ہے, وہ چاہے پیسے بھی دے رہا ہے, لیکن جو وہ کھا کے دعا کرتا ہے اس کے لیے, وہ اس کے کاروبار کی برکت بھی ہو جاتی ہے, اور اللہ رب کریم اور بھی عطا کرتے ہیں. تو حالانکہ وہ پیسے لے کے کھا رہا ہے, لیکن جب ایک بھوکا شخص جس کو طلب ہے کسی چیز کی, اس کو آپ وہ مہیا کر دیتے ہیں, تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہی آپ کے لیے جو آسانی پیدا کرتی ہے. زندگی میں لوگوں میں خوشیاں بانٹیے, محبت بانٹیے, نفرت کو ختم کیجیے. نفرت ختم کرنا مشکل کام ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں, بعض اوقات آپ کے لیے اچھے ہیں, بعض اوقات نہیں ہیں. جیسے بابا جی نے بھی کہا کہ پیشنس جو ہے آپ کی مستقل مزاجی, وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. اللہ رب کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے بشرط زندگی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.